بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب عراق نے کویت پر قبضہ کر لیا اور سعودی عرب کی درخواست پر امریکی فوجیں وہاں پہنچی، تو خوش نصیبی سے میں بھی ان 200 خواتین میں شامل تھی جو اس فوج کا حصہ تھی اور تمام چھاونی میں تعینات ہوئی۔ میں وہاں کوارٹر ماسٹر کی خدمات انجام دے رہی تھی۔ ہماری بٹالین 5 کمپنیوں پر مشتمل تھی جو 1000 فوجیوں پر مشتمل تھی۔ ان میں 200 خواتین بھی تھیں۔ کوارٹر ماسٹر کی حیثیت سے میری ڈیوٹی فوجیوں کے لیے لباس، غذا اور رسد کا انتظام کرنا تھی، اور اس حوالے سے ہمیں مقامی طور پر مختلف اشیاء کی خریداری کرنی ہوتی تھی۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے معاون کے طور پر ہمیں ایک مقامی باشندہ ملازم رکھنا پڑا۔ یہ لبنان کا ایک بہت ہی خوبصورت مسلمان حسین حریری تھا۔ یہی شخص اسلام سے میرے تعارف کا سبب بنا اور یہی بعد میں میرا رفیق زندگی بھی قرار پایا۔ ہوا یوں کہ چند ہی روز میں نے اندازہ کر لیا کہ حسین حریری منفرد کردار اور اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ میرا اب تک کا مشاہدہ تھا کہ امریکی مردوں کی غالب اکثریت عورت کے معاملے میں بہت ہی غیر سنجیدہ ہے۔ وہ اس عیش اور تفریح کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں اور اپنے عمل سے وہ عورت کے لیے احترام کا اسلوب اختیار نہیں کرتے، اور جو ہی انہیں موقع ملتا ہے وہ عورت کا تمسخر اڑانے، اس کی تذلیل کرنے یا ہوس کا نشانہ بنانے سے نہیں چوکتے۔ لیکن حسین حریری کا رویہ قطعی مختلف تھا۔ وہ دن کا بیشتر حصہ میرے ساتھ گزارتا، لیکن کبھی بھول کر بھی اس نے کوئی چھچوری حرکت نہیں کی تھی۔ وقار اور سنجیدگی اس کی شخصیت کا لازمی جز تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں امریکی مردوں کی طرح کبھی جنسی بھوک نہیں دیکھی۔ وہ کبھی بے باکی سے مجھ سے نگاہیں دوچار نہ کرتا اور عموماً نظریں جھکا کر وقار کے ساتھ پیش آتا۔ اس حوالے سے میں نے بات کی تو اس نے بتایا کہ اسلام غیر عورتوں سے بے تکلف ہونے سے منع کرتا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے اپنی بیوی کے سوا کسی دوسری عورت کو چھونا تک حرام ہے۔ حریری کی یہ بات سن کر مجھے بڑی ہی خوشی ہوئی اور میں حیرت زدہ ہوئی۔ میں نے تو عام امریکیوں کی طرح سن رکھا تھا کہ مسلمان بڑے ہی ہوس پرست ہوتے ہیں اور گوری چمڑی کی خوبصورت عورت دیکھتے ہی ان کے منہ سے رال ٹپکنے لگ جاتی ہے اور وہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر جتن کرتے ہیں۔ لیکن حسین حریری تو بالکل ہی مختلف کردار کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور عورت کے حوالے سے اس نے مجھے جن اسلامی تعلیمات سے متعارف کرایا تھا وہ اسلام کی بالکل ہی جدا تصویر پیش کر رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے دل میں حسین حریری کے متعلق بہت سے جذبات ابھرنے لگے، اور ساتھ ساتھ اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اسلام کے بارے میں مجھے تعارفی لٹریچر فراہم کرے۔ چنانچہ حسین حریری نے مجھے قرآن پاک کا ایک انگریزی ترجمہ دلا دیا، اور جب میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا تو اس کتاب کا اسلوب مجھے اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ میں نے دیکھا کہ قرآن کی تعلیمات بڑی سادہ ہیں اور فطری بھی۔ قرآن کے مطالعے اور حسین حریری سے گفتگو کے نتیجے میں جب اسلام کی حقیقت میری سمجھ میں آ گئی اور میں نے اسے عین عقل اور وجدان کے مطابق پایا تو ایک روز میں نے اسے قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ حسین حریری بہت ہی خوش ہوا۔ اس نے مجھے 3 بار کلمہ شہادت پڑھایا
انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا اور اس طرح میں اسلام کی مبارک اور مقدس چھتری تلے آ گئی۔ اس نعمت پر میں نے خدائے قدوس کا جس قدر شکر ادا کر سکوں کیا۔ اس کے بعد جلد ہی میں اور حسین حریری باہم شریک حیات بن گئے۔ میری زندگی ایک نئے انقلاب سے روشناس ہوئی اور ہم نے خوبصورت زندگی کا ایک خوبصورت آغاز کیا۔ پیارے دوستو، امید ہے یہ سٹوری بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی خوبصورت سی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی زاہد عباس نقوی۔ اللہ نگہبان۔